بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور شریعت کا باہمی تعلق۔ آپ کے ذہن میں میرے اسلام کے معنی کے متعلق جو سوال پیدا ہوا جو یہ ہے کہ اسلام کے معنی تو بے شک اللہ کی اطاعت ہی ہے، لیکن اس کے اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ کے ماننا اور اس کے قانون کو نہ ماننا دونوں باہم متناقض ہیں۔ میں نے جس اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ سامنے ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صرف معبود ہی نہیں قرار دیتا بلکہ قانونی حاکم بھی قرار دیتا ہے۔ اللہ کی خداوندی کے یہ دونوں لوازم تصور توحید کے لحاظ سے ایسے غیر منفک ہیں کہ ان میں سے جس کا بھی انکار کیا جائے وہ لازماً اللہ کا انکار ہے۔ اس عقیدے کی روح سے اللہ کے جس قانون کی اطاعت لازم آتی ہے اس سے مراد قوانین طبی نہیں ہے بلکہ وہ قانون ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے اور جس کا مقصد ہماری فکر نظر انفرادی اجتماعی زندگی میں ہمارے رویے کو درست کرنا ہے۔ قرآن کی دعوت کی بنیاد ہی یہ کہ انسان اس ہدایت اور اس قانون کے آگے سر تسلیم خم کریں جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے۔ اس چیز کا نام قرآن کی زبان میں اسلام ہے۔ لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دی ہدایت ان کے پہنچائے ہوئے احکام کے آگے سبمٹ نہ کرے تو یہ مقابلے میں اپنی خود مختاری کے دعوے سے دستبردار نہ ہو تو قرآن اس کو مسلم قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال در حقیقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کا اللہ سے اسلام کا تعلق آپ اللہ کے قانون سے اسلام کے تعلق کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کا ایسا فطری تقاضا ہے کہ اللہ کے قانون سے اسلام کا تعلق باقی نہ رہے تو پھر اللہ سے اسلام کا تعلق باقی نہ رہنے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ روح اسلام کے تحفظ کے لیے شکل اسلام کے تحفظ کی اہمیت عیسائیوں کے لحم خنزیر یہ خنزیر کھانے کا گوشت کھانے کے بارے میں ہے، استعمال کرنے کے متعلق میں جو وہ ایک دوسرے سے عکس و باغ میں تھی۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ روح اسلامی کے ساتھ شکل اسلامی کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اس شکل سے بے پرواہی یا انحراف کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پھر روح اسلام سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو میں نے بہت سے مثالوں سے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام فرائض سے منہ موڑتا چلا جائے گا جو اللہ اور بندوں کے حق میں اس پر عائد ہوتے ہیں۔ چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اولین فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اس لیے اس کو فرض جانتے اور مانتے ہوئے جو شخص اسے چھوڑ دے اس سے بھی پھر کسی حق شناسی یا فرض شناسی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جن چیزوں کو اسلام حرام اور سخت گناہ قرار دیتا ہے اس کو حرام اور گناہ جاننے کے باوجود جو مسلم اس کا ارتکاب کرے اس سے پھر اپنے یہ امید نہیں کر سکتے وہ کسی اخلاقی حد کو توڑنے اور کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں یا لحم خنزیر کھانے والے مسلمانوں کا اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان آپ سے قریب تر ہو گئے، لیکن یہ اندازہ نہیں کہ جن حدوں کو پھاند کر وہ جن احترامات کو توڑ کر وہ آپ کے قریب پہنچا ہے اس سے تجاوز کرنا باعث وہ آپ کی اخلاقی سطح سے بدرجہ زیادہ پست سطح پر گر چکا ہے۔ آپ ان لوگوں کے نزدیک نماز سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ لحم خنزیر کھانا آپ کے ہاں ایک معمولی بات ہے، اس لیے آپ ترک نماز و اکل خنزیر کے باوجود ان اخلاقی حدود پہ قائم رہ سکتے ہیں، ان اقدار کا احترام کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاں معتبر ہیں۔ لیکن جو مسلمان یہ کام کرتا ہے وہ اتنی حدوں کو توڑ کر اتنی قیمتی اقدار کو پامال کر کے آپ کے مقام تک پہنچتا ہے کہ اس کے پھر دنیا میں مشکل ہی سے کوئی چیز ایسی مقدس رہ جاتی ہے جسے وہ اپنے خواہش نفس یا اپنی ذاتی مفاد کی خاطر پاؤں تلے روندے دینے میں اسے کوئی تعامل نہ ہو۔ اس لیے ہم گزارش جو آپ سے کر رہے ہیں آپ لوگ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مسلم سوسائٹی میں سخت اخلاقی زوال کا مظاہرہ ہے، اور کسی انسانی معاشرے کا اخلاقی زوال در حقیقت اس معاشرے کا نقصان نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو کن چیزوں کو پابند کر سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک چونکہ ہر گناہ بجائے خود ایک برائی ہے، اس لیے جس چیز کو بھی شریعت الہی نے گناہ ٹھہرایا اس کو ہم کسی انسانی زندگی میں بھی پسند نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہماری پوزیشن واضح کہ اللہ تمام احکام کو تمام انسانوں کے برحق مانتے ہیں، جو انسان بھی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے ہم اس پر رنج و افسوس کرتا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ گناہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو ہم اس کے احکام اسلامی کا بالجبر پابند بنانے کی کوشش
نہیں کریں گے بلکہ معاملے میں آزاد رہنے دیں گے۔ شرک سے ہمارے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہی صحیح ہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ اس لیے لحم خنزیر کا استعمال ہمارے نزدیک قطعی حرام ہے، لیکن اگر وہ حلال سمجھتا ہے تو اسے کھانے کے منع نہیں کریں گے، بخلاف کہ اس کی ہماری چوری، جھوٹی شہادت، غبن و خیانت سے ضرور کہیں گے، کیونکہ یہ تمام انسانیت کے نزدیک متفق علیہ برائیاں ہیں۔ اس سے فساد فی الارض رونما ہوتا ہے۔ جو شخص جس حد تک بھی اخلاقی محسن و پسندیدہ اوصاف میں ہم سے قریب تر ہوگا، اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اور ایک آدمی کی غلط عقیدے کی برائی اپنی جگہ صحیح، لیکن بدکار اور بددیانت آدمی کا بنسبت اچھی اخلاق کا راہ راست آنا بہرحال بہتر ہے۔ اس سے ہمیں زیادہ اچھی طرح توقع کر سکتے ہیں کہ کس وقت وہ غلط عقیدے کی برائی بھی محسوس کر کے صحیح عقیدے سے اختیار کرنے پہ آمادہ ہو سکے گا۔ وہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ کام کریں، زندگی ایک موقع ہے، آگے بڑھیں۔ والسلام۔